بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس آیا کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یہ کچھ رافضی ہیں اور اہل سنت کے اندر یہ چھپی ہوئی کالی بھیڑیں ہیں، تفضیلی ہو گئے، تو یہ کہتے ہیں کہ جنگ احد میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد سے بھاگ گئے تھے، معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ تو اہل سنت کا اس حوالے سے کیا نظر ہے؟ میرا تمام یہ جو تفصیلی گھسے ہوئے ہیں اہل سنت کے اندر اور ان کے دلوں میں شیخین کا بغض ہے، یا پھر یہ جو رافضی ہیں ان کو چیلنج ہے، اہل سنت کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ دکھاؤ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اہل سنت کی کسی بھی ایک کتاب میں ایسی کوئی بات موجود نہیں، اپنی طرف سے انہوں نے من گھڑت روایات پیش کرتی ہیں۔ اہل سنت کی جتنی بھی کتابیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، طبقات ابن سعد، تاریخ ابن کثیر، اس طرح تاریخ طبری، سیرت مصطفیٰ، سب میں موجود ہے کہ جنگ احد میں کچھ حضرات ایسے تھے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ثابت قدم رہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں۔ ان میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر بن خطاب، حضرت سیدنا مولا علی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ ایسی ہستیاں جو حضور علیہ السلام کے ساتھ رہی ہیں، حضور کے ساتھ حضور علیہ السلام کی انہوں نے حفاظت کی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ نے کفار کے دستے کے ساتھ جنگ بھی کی، ان کو پیچھے ہٹا دیا، تو یہ بھی ملتا ہے۔ تو یہ انہوں نے رافضی جو ہیں اور اس طرح جو اہل سنت کے اندر تفضیلی گھسے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں بغض ہے، کینہ ہے، اور یہ اپنی نفرتوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں مختلف طریقوں کے ساتھ، کیونکہ ان کو اس چیز کے ساتھ مسئلہ ہے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابوبکر ہیں، پھر عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس حوالے سے یہ اپنا بغض مختلف طریقوں سے نکالتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی بھی ایسی روایت بھائی موجود نہیں ہے، نہ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، نہ ہی بیان کر سکتے ہیں۔ یہ رافضی تفضیلی اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یاد رکھیں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ جو بھی نبی کریم علیہ السلام کے کسی بھی صحابی پر لعن طعن کرے، ایسا بندہ دوزخی ہے، جہنمی ہے، اور ایسا بندہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اس والے سے بے شمار احادیث ہیں مشکوٰۃ شریف میں، دیگر بھی کتب میں، کہ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو ہمارے سامنے رکھی جائے، اس کی سند پر ہم گفتگو کریں گے۔ لہٰذا اس طرح کی کوئی بھی روایت نہیں ہے، اس کو ہرگز بھی بیان اور شیئر نہیں کر سکتے۔